اچھا بھائی گوشت کی تقسیم کیسے کریں؟ ہمارے ہاں پہلے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں اس مسئلے کو لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اگر آپ نے گوشت تقسیم کرنا ہے تو اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک غربا اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، یہ فرض یا واجب، میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ قربانی کی مدینہ منورہ میں، یہ سمجھ لیں بات کو ذرا اچھے طریقے سے، آپ لوگ خوش ہوں گے آخر میں جا کے انشاءاللہ۔ اچھا، جس سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ قربانی کی اور صحابہ کو قربانی کا حکم بھی دیا، تو اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت اپنے پاس نہ رکھے، 3 دن کے اندر اندر گوشت ختم کرنا ہے بس۔ بات آئی گئی ہو گئی، سال گزر گیا، اگلا سال آ گیا، اگلے سال صحابہ کرام پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سال بھی وہ پہلے والا حکم ہے یا کچھ مختلف ہے حکم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو 3 دن کا میں نے حکم دیا تھا وہ اب ختم۔ وہ اس لیے دیا تھا کہ اس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کو ضرورت تھی، اس لیے تاکید یہ فرمائی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت کو ختم کر دو۔ اگلا سال جب آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ یا تو تقسیم کر دو، یا تو خود کھا لو، یا پھر ذخیرہ کر لو اپنے پاس۔ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی کی فیملی زیادہ ہو، افراد زیادہ ہوں، تو وہ سارے کے سارے گوشت کو اگر اپنے ڈیپ فریزر میں رکھ لیتا ہے تو بھائی اس پہ تانا مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت بنانے والے میں اور آپ نہیں ہیں، شریعت بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی بھی کھا بھی سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فیملی زیادہ ہو تو ذخیرہ بھی، جی آ رہا ہوں میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، اور اگر چاہیں فیملی کے افراد زیادہ ہیں تو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی وہ جو ترتیب ہے، مسنون ترتیب ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک حصہ خود کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ غرباء کے لیے رکھ لیں، سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اچھا، دوسرا لوگ یہ سوال یہ پوچھتے ہیں، بھائی اب ہر کسی کی تو ہر مہینے جا کر 10-10 ہزار روپے کا گوشت خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی بیچارہ ہمارے جیسا بھی ہوتا ہے مسجد کا امام، وہ تھوڑا سا اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے اسے وہی پکا کے کھلا دیتا ہے۔ وہ مہمان کیا پوچھتے ہیں، قربانی داتے نہیں ہے گا؟ ہاں بھائی قربانی، نہیں ایسے نہیں کھانا، اتنا پرانا گوشت رکھا ہو، بھائی ہم غریب لوگ ہیں، ہم پرانا گوشت ہی چلاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوت میں آپ کو 6 ماہ پرانا 7 ماہ پرانا گوشت پکا کے کھلا دیتا ہے قربانی والا، تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جائز ہے۔